ایپیسوڈ 16 پیشکش میر کارواں۔ یہ مسیحیت کی خوش قسمتی ہے کہ بوڑھا کیسر مر گیا، جسے صرف اپنی حکومت عزیز تھی، اور اب قسطنطین اعظم کا تخت و تاج ایک تازہ دم پرجوش اور نوجوان کیسر کے قبضے میں ہے، جسے زندگی نے ابھی تک اپنا غلام نہیں بنایا۔ وہ ساری یونانی قوم کے ساتھ آگ اور خون کے سمندر میں ڈوبنے اور ابھرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یورپ میں ایک مرتبہ پھر جہاد کا نعرہ بلند ہو چکا ہے۔ جرمنی سے ڈینوب تک مسیحی آبادی اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ قسطنطنیہ کھینچی چلی آ رہی ہیں۔ ہنیاڑی ایک مرتبہ پھر اسی قسم کا لشکر جرار جمع کرنے لگا ہے جس کے ساتھ اس نے ترکوں کو ڈینیوب کے جنوب مشرقی کناروں تک مار بکھایا تھا۔ باور کرو، میں نے یہ وفد سلطان محمد سے دوستانہ گفتگو کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اس وفد کے ساتھ سلطانہ مریامہ اور اس کے کمسن بیٹے کو کسی خوف و خطر کے بغیر قسطنطنیہ بھیج سکتی ہو۔ شاہانہ روایات کے مطابق سلطان محمد سرحدیں پار کرتے وقت وفد کے اراکین کی چھان بین نہ کرے گا۔ اسی طرح ماں بیٹا آسانی سے قسطنطنیہ پہنچ جائیں گے۔ ہاں، تم اریتوس پر بھی کبھی بھروسہ نہ کرو۔ وہ اس وقت ترک فوج میں انتہائی ممتاز عہدے پر فائز ہے، اس لیے شاید وہ اپنا روشن مستقبل قربان نہ کر سکے۔ یہ سارا کام تمہیں اپنے ہاتھ سے کرنا ہوگا، اور اس میں اب میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا، اور مزید تاخیر ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن جائے گی۔ تم دیکھ رہی ہو کہ ترکوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نئے برجوں کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے۔ جب یہ برج تیار ہو جائیں گے تو وہ قسطنطنیہ پر یلغار کر دیں گے۔ اس وقت تمہیں ایڈرینا سے باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی جان بھی بچاؤ اور تمہارے ذمے کلیسا نے جو خدمت لگائی ہے اسے بھی پورا کرو۔ میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہارا دعا گو کارڈینل جولین۔ تھیوڈورا کو جب سے جولین کا خط ملا تھا اس وقت سے وہ اریتوس کے پاس جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ سوچتی یہ خط اریتوس کو دکھا دیا جائے، مگر ساتھ ہی جولین نے اریتوس کے متعلق جن شبہات کا اظہار کیا تھا وہ ان سے اریتوس کو آگاہ کرنا بھی نہ چاہتی تھی۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اسے کلیسیائی جماعت کے ایک ایجنٹ نے آ کر بتایا اریتوس شارع ارطغرل کے یونانی کتب خانے میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تھیوڈورا نے گھبرا کر جولین کا ہاتھ اپنے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی کتاب میں بند کیا اور فوراً شارع ارطغرل کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب نوجوان ترک فوج کے ایک تازہ دم رکن کی حیثیت سے تاتار کی زندگی ایک مختصر سے وقفے میں سر سے لے کر پاؤں تک بالکل بدل چکی تھی۔ بلند ہمت ترکوں کی ایک ایک بات نے صحرائے گوبی کے اس قسمت آزما نوجوان کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار قومیت کے سرور سے فیضیاب ہوا تھا، اور اس کے دل میں قوم کے لیے جینے اور قوم کے لیے مرنے کا جذبہ جیسے ایک دم عروج پر جا پہنچا تھا۔ ترک قومیت کے جس مقدس جذبے کے امین تھے اس نے تاتار کے دل کو مو لیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ جس ملت کے فرد ہنس ہنس کر موت سے کھیلنا جانتے ہو وہ قوم ہرگز نہیں مر سکتی، بلکہ آخر کار موت ان سے مروب ہو کر ان کی دوستی پر فخر کرنے لگتی ہے۔ وہ تھیوڈورا سے ملنے کے لیے اس کے مکان پر کئی بار آ چکا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ شروع میں اسے محبت ہی کا جذبہ یہاں کھینچ لاتا تھا۔ اسے واقعی تھیوڈورا سے محبت تھی۔ ایسی حسین عورت کے حسن و جمال کی کشش سے کون بچ سکتا ہے؟ رفتہ رفتہ تاتار کو تھیوڈورا کے حسن و جمال کی بجائے ترک قومیت کے مقدس جذبے سے پیار ہونے لگا۔ خدا کی ذات اور اس کے احکام سے پیار کا جذبہ اس کے دل میں ابھرنے لگا، اور اسے ایک ایسا عشق تھا اس سے جس کے سامنے تھیوڈورا کی جوانی پرکا کی حیثیت بھی نہ رکھتی تھی، اور جس پر وہ تھیوڈورا جیسی ہزار محبتیں قربان کر سکتا تھا۔ آج بھی وہ تھیوڈورا سے صرف اسی لیے ملنے آیا تھا کہ ایک تو یہ معلوم کرے کہ وہ ایسا کون سا کام تھا جو سینٹا میرینا میں رہنے کی وجہ سے پورا نہ ہو سکتا تھا اور جو اسے اب ایڈرینا لے آیا تھا، اور دوسرے وہ اریتوس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایڈرینا میں تھیوڈورا کسی شخص کے اشاروں پر کام کر رہی ہے، مگر ابھی تک اس نے وہ شخص دیکھا نہ تھا۔ اگر وہ اس شخص کو دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جس نے تھیوڈورا سے پہلی رات سینٹا میرینا میں ملاقات کی تھی، تو اسے یقین تھا کہ وہ سب کچھ معلوم کر لے گا۔
اس لیے وہ اکثر خاموشی سے تھیوڈورا کے مکان میں داخل ہوتا۔ وہ عام طور پر سائے کی طرح تھیوڈورا کے پیچھے لگا رہتا اور ہر اس شخص کی ٹو میں بھی رہتا جو تھیوڈورا کے ہاں آتا جاتا، مگر یہ اور ہی قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص اریتوس کے اشارے پر کام کر رہا تھا، اور وہ اس قدر چالاک شخص تھا کہ اب بھی تک تاتار کی نظروں کے سامنے نہ آ سکا تھا، اور تاتار نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس شخص کو ضرور دیکھے گا جو ایڈرینا میں انتہائی پراسرار شخصیت کا حامل ہے۔ نیا پیراگراف۔ آج تھیوڈورا کچھ ایسی پریشانی کے عالم میں اریتوس سے ملنے چلے گی کہ اپنا مکان بند کرنا بھی بھول گئی۔ تاتار حسب معمول دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ مکان کی خاموشی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید کوئی شخص تھیوڈورا کے پاس بیٹھا تھا، اور تاتار کو غیر متوقع طور پر مکان میں داخل ہوتے دیکھا اور دونوں گھبرا گئے۔ وہ صحن میں آیا، چاروں طرف غور سے دیکھا، برآمدے میں پہنچا، پھر تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سارا مکان خالی تھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ کچھ دیر تو اس نے تھیوڈورا کا انتظار کیا، لیکن جب وہ نہ آئی تو اس نے تھیوڈورا کو آواز دی۔ شاید دونوں کے ہی چھپ گئے ہوں، لیکن کیوں؟ یہی اریتوس اس کی گھات میں نہ ہو۔ وہ سنبھل گیا، کمربند میں چھپا ہوا پیش قبض ٹٹولا اور واقعات کی رفتار دیکھنے لگا، مگر اس مکان میں تھا کون جو اس کی آواز کا جواب دیتا؟ اور جب اسے قطعی طور پر اطمینان ہو گیا کہ مکان بالکل خالی ہے، تو اس نے کمرے کا بھرپور جائزہ لیا۔ یہ نہایت ہی صاف ستھرا اور کرینے سے سجا ہوا تھا، مگر جس قدر چیزیں تھیں انتہائی مختصر اور ضروری تھیں۔ البتہ اسے وہ الماری بری طرح کھٹکنے لگی جس میں چند خوبصورت جلدوں والی کتابیں رکھی تھی۔ اسے آج تک تھیوڈورا کے پاس نہ تو کوئی کتاب دیکھی تھی، اور نہ ہی تھیوڈورا نے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی جس سے اس کی علمیت یا کتاب بینی کا شوق ظاہر ہوتا ہو۔ وہ الماری کے پاس آیا اور کتابیں اٹھائیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سب کی سب یونانی زبان کی کتابیں تھیں، اور یہ عجیب بات تھی کہ ہر کتاب پر ایک محسوس یونانی کتبخانی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ وہ جدید حربی مدرسے میں عربی، ترکی اور یونانی زبانیں سیکھ چکا تھا، مگر اس نے آج تک ایڈرینا میں کسی ایسے یونانی کتبخانے کا نام نہ پڑھا تھا۔ اس کے دل میں فوراً شبہ پیدا ہوا کہ ان کتابوں کے پردے میں کہیں وہیں یونانی کتبخانہ تو ایڈرینا میں ترکوں کے خلاف سازش کا مرکز نہیں بنا ہوا۔ یہ خیالات ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے وہ اس کتبخانے کا سراغ لگائے گا۔ اب اس نے باری باری ہر ایک کتاب کا ایک ایک ورق دیکھا، شاید اسے یہی کچھ اور مفید معلومات حاصل ہو، مگر نہیں۔ وہ الماری سے ہٹا۔ تھیوڈورا کا پلنگ دیوار کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، اس پر بیٹھ گیا، تکیہ ہٹایا، نیچے ایک اور کتاب رکھی تھی، سوانے سکندر مقدونی، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، روئے زمین پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والا پہلا یونانی فاتح۔ تاتار سوچنے لگا، بلکان کی نوابزادی نے مطالعے کے لیے خوب تک کتاب تلاش کی ہے۔ اسے بھی سکندر جیسے فوجی سرداروں سے ایک قسم کی عقیدت سی تھی۔ وہ ورق الٹنے لگا، اچانک اس کی نگاہ جولین کے ہاتھ پر پڑی اور وہ اسے پڑھنے لگا، اور وہ تھیوڈورا کے متعلق جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا اسے وہ سب اس خط کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا۔ اسے اریتوس کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا، اور وہ ترک فوج میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھا۔ اب اسے صرف اس ممتاز فوجی عہدیدار کی صورت دیکھنی باقی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ یہ خط نکال کر اپنے قبضے میں لے لے، مگر اس سے کیا ہوگا؟ نہ صرف تھیوڈورا بلکہ اریتوس بھی چکنا ہو جائے گا۔ اس نے خط دوبارہ وہیں رکھ دیا، کتاب بند کی، اور جس طرح تھیوڈورا کی تکیے کے نیچے رکھی تھی بالکل اسی طرح رکھنے کے بعد مکان سے باہر نکل آیا۔ اب اسے اریتوس کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے شاہراہ ارطغرل کے اسی یونانی کتبخانے کے میں ایک نہ ایک دن دیکھنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، اور اس وقت شاید وہ اکیلا نہ ہو، تھیوڈورا بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ 14واں باب، تھیوڈورا اور تاتار۔ تھیوڈورا نے دہلیز پر رک کر یونانی کتبخانے کی اندرونی دنیا پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اریتوس کتبخانے کے ناظم کے قریب والی الماری میں کتابیں دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے یونانی فلاسفر نے اشارے سے تھیوڈورا کو اندر آنے کی دعوت دی، اور جب وہ اندر داخل ہو گئی تو اریتوس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، مگر وہ کتابوں کے ورق برابر الٹتا رہا۔ تھیوڈورا سیدھی اسی الماری کے پاس آئی جہاں اریتوس کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر تھیوڈورا کو خوش آمدید کہا، اور پھر ایک کتاب پر نظریں جمانے کہنے لگا، آج میں تمہیں ایک بہت بڑی خبر سنانا چاہتا ہوں۔
وہ پوچھنا تو چاہتی تھی کہ یہ بہت بڑی خبر کیا ہے، مگر کتبخانے میں ایسی باتیں کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس نے احتیاطاً اریتوس سے پوچھا، ہم یہاں ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، تم کوچا گلکار کے کہوہانہ کی طرف چلو، ہم وہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ تھیوڈورا بورے یونانی کو سلام کرتے ہوئے کتبخانے کے صدر دروازے کی طرف بڑھی اور اریتوس نے فوراً ہی ایک کتاب منتخب کی۔ منتظم کے پاس آیا، وہ کتاب دکھائی اور تھیوڈورا کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف لپکا۔ کوچہ گلکار کے کہوہانے کا مالک ایک قدیم قوم پرست یونانی تھا۔ اریتوس اور تھیوڈورا عام طور پر اسی کہوہانے میں ملتے تھے۔ ان کے لیے کونے میں ایک میز اور چند کرسیاں ہمیشہ وقف رہا کرتی تھی، اور کیفے گلکار کا مالک اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ اس میز کے آس پاس کوئی اور ایسا گاہک نہ بیٹھے جس کی شخصیت اس کی نظروں میں ذرا بھی مشکوک ہو۔ میز پر بیٹھے ہی قہوہ ان کے سامنے آ گیا۔ آج اریتوس بہت ہی خوش تھا۔ تھیوڈورا کو ایسا معلوم ہوا گویا وہ سلطانہ مریامہ سے ملاقات کر چکا ہے۔ اریتوس نے اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے کہا، سنا تم نے؟ میں سلطانہ مریامہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تھیوڈورا کو تو اس خبر کے بارے میں پہلے سے ہی شبہ تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر تعجب اور عقیدت کے ملے جلے تاثر کو اور زیادہ چمکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اچھا، پھر وہ کہاں ہے؟ سلطان مراد کی آنکھیں بند ہونے تک وہ سلطانی حرم میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخری وقت تک سلطان کی تیمارداری کی اور ان کی خدمات کا ہر شخص معترف ہے۔ حقیقت میں مریامہ نے بڑی ہی دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ اگر وہ بیمار سلطان کی اس طرح دیکھ بھال نہ کرتی تو انہیں شاہی حرم میں آج جو مقام حاصل ہو چکا ہے وہ اس سے قطعی محروم رہتی۔ وہ کیا اس وقت تک سلطانی حرم میں ہے؟ نہیں۔ جب سلطان محمد بروسہ میں اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے سلطانہ مریامہ سے ملاقات کی۔ سلطان ان سے بہت ہی خوش اور مہربان نظر آتا تھا۔ اس نے سلطانہ مریامہ سے پوچھا کہ اب سلطان مراد کے بعد انہوں نے اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے کیا منصوبہ سوچا ہے؟ پھر غالباً سلطان محمد کا یہ خیال ہو کہ سلطان مراد کے بعد اس کی چہیتی مسیحی بیوی ایڈرینا سے اپنے آبائی وطن جانے کا خیال ظاہر کرے گی، مگر مریامہ نے بروسہ ہی میں اپنے خاوند کی قبر کے قریب زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے واقعی اپنی خاندانی ذہانت کا ثبوت دیا؟ تھیوڈورا نے مسکرا کر جواب دیا، اس سے سلطان محمد کو تو بڑی تکلیف پہنچی ہوگی۔ بڑی تکلیف؟ وہ تو یہ سوچے ہوئے تھا کہ مریامہ سربیا جانے کی خواہش ظاہر کریں گی اور وہ راستے ہی میں ماں بیٹے کا کام تمام کر دے گا، مگر انہوں نے بروسہ جانے کا فیصلہ کیا، جسے سلطان محمد اس لیے قبول نہ کر سکا کہ اس طرح رعایا کی نظروں میں سلطانہ مریامہ کی عقیدت اور احترام اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر سلطان محمد ان کے بروسہ جانے کی اجازت دے دیتا تو اس طرح سلطانہ مریامہ اور ان کے کم سن بچے کی زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی، بشرطے کہ وہ بروسہ اپنے خاوند کی قبر کے سائے میں پہنچ جاتی۔ اریتوس نے اپنی بات جاری رکھی۔ سلطان محمد نے یہ کہہ کر ان کو اپنے ارادے سے باز رکھا کہ اس طرح وہ اپنے دوست اور دشمنوں کو کیا جواب دیں گے۔ مریامہ نے مرحوم سلطان کی جو خدمت کی ہے وہ اب اس بات کی مستحق ہے کہ سلطان محمد کو بھی ان کی خدمت کا موقع ملنا چاہیے۔ اس نے مریامہ کو یہ بھی یقین دلایا کہ مریامہ کا کم سن بچہ چونکہ سلطان مراد کا بیٹا ہے، اس لیے وہ سلطان وقت کا بھائی اور سلطنت عثمانیہ میں برابر کا حقدار ہے۔ اس کو آخر ایک دن سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے جس کے لیے تعلیم و تجربے کی ضرورت ہے، اور سلطان اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر تعلیم دلانا چاہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ سلطانہ مریامہ ہماری بات نہیں سنیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سلطان محمد اپنے کمسن بھائی پر اس قدر مہربان ہیں تو مریامہ یہ کب گوارہ کریں گی کہ ان کے بیٹے کو جو کچھ ایڈرینا میں رہ کر آسانی سے حاصل ہونے والا ہے اسے قسطنطنیہ بھیج کر طاقت کے زور پر حاصل کیا جائے۔ میرا خیال ہے اگر سلطانہ مریامہ قومی اور مذہبی عقیدے کی روح سے تمہاری بہن ہے مگر تمہاری طرح بیوقوف نہ ہوں گی، سلطان محمد نے ان کو اور اپنے بھائی کو جو ایک نہ ایک دن سلطنت عثمانیہ کے تاج و تخت کا دعویٰ کرتا ایڈرینا سے دور بروسہ میں بھیج دینے پر کیوں رضامندی ظاہر نہ کی؟ ان کو اب تک معلوم ہو چکا ہوگا حقیقت میں ماں بیٹے کی حقیقی خطرناک زندگی کا آغاز اب ہوا ہے، اور اگر سلطانہ مریامہ ابھی تک اس خطرے سے آگاہ نہیں ہوئی تو اب یہ تمہارا کام ہے کہ ان کو آنے والی تباہی سے خبردار کرو۔ ان کو بتاؤ
کہ ایڈرینا میں ماں بیٹا کسی بھی طرح محفوظ نہیں ہے، اور میرے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ سلطان یہی دونوں کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے فوراً سلطانہ مریامہ کے پاس جانا چاہیے، فوراً۔ وہ ہیں کہاں؟ اور میں حرم میں کیسے داخل ہوں گی؟ تمہیں سلطانہ مریامہ کے پاس پہنچانا میرا کام ہے۔ ایڈرینا میں ان کے سر پر جو خطرہ منڈلا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ سلطانہ اس کا سرسراتا ہوا منحوس سایہ دیکھ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سلطانی حرم میں دوسری ترک بیگمات کے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، اور آج کل وہ ایک علیحدہ محل میں قیام پذیر ہیں۔ ہو سکتا ہے مریامہ نے محل کی آباد زندگی سے علیحدگی صرف اس خیال سے منظور کی ہو کہ وہ ایڈرینا سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اگر صورتحال یہ ہے تو پھر وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں۔ میں ان سے فوراً ملنا چاہتی ہوں۔ ذرا صبر سے کام لو مریامہ اس وقت سلطان کی نظروں میں مشکوک ہے۔ ذرا شک اور بدگمانی کے بادل چھٹنے دو۔ اس وقت مجھے نہ صرف مریامہ اور ان کے بیٹے کی زندگی اور سلامتی کا خیال ہے، بلکہ تمہاری زندگی بھی عزیز ہے، کیونکہ مسیحیت کی کامیابی کے لیے کارڈینل جولین کے جس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، اس کی کامیابی کا تقاضا ہے کہ تم پر بھی آنچ نہ آنے پائے۔ اریتوس نے سچ کہا تھا۔ اسے مسیحیت کی کامیابی کے لیے کارڈینل جولین کا منصوبہ کس قدر عزیز تھا۔ تھیوڈورا سوچنے لگی کہ ایک طرف کارڈینل جولین اریتوس پر ناحق شک کر رہا ہے، اور دوسری طرف اریتوس کس طرح جان پر کھیل کر اس کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ مگر اسے ترک فوج کے ممتاز عہدے اور اپنے درخشاں مستقبل کا خیال ہوتا تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اس کلیسائی جماعت کی قیادت ہرگز نہ کرتا جو ایڈرینا میں رہ کر سلطنت عثمانیہ کی جڑیں کاٹ رہی تھی۔ اسے کارڈینل کے خط کا خیال آیا۔ اسے سوچا کہ اریتوس سے اس خط کا ذکر کر دینا چاہیے۔ وفد ابھی تک یہی ہے، اسے کیوں نہ چند روز اور زیارت اور بعض مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے سینٹا میرینا میں ہی روک لیا جائے، اور اسی اثنا میں وہ مریامہ سے مل کر انہیں تیار کرے تاکہ کارڈینل کی ہدایات کے مطابق ماں بیٹا وفد کے ساتھ کسی خوف اور خطرے کے بغیر قسطنطنیہ بھیج دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، یونانی وفد ابھی تک یہی ہے؟ اوہ! اریتوس نے تھیوڈورا کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ وفد ابھی تک ایڈرینا میں ہے؟ یہی تو میں تم سے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کوئی خاص کام؟ اور ہاں، تم نے کم از کم وفد کی معرفت قسطنطنیہ خط تو بھجوا دیا ہوتا۔ بھیج دوں گی۔ کارڈینل جولین نے بڑا ہی سخت خط لکھا ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے، مگر جواب دینے سے پہلے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتی تھی۔ کارڈینل نے کیا لکھا ہے؟ وہی تیزی سے کام کرنے کی تاکید۔ ہاں، تھیوڈورا نے کچھ سوچ کر کہا، میں نے اپنا دامن بچانے کے لیے کارڈینل کی خدمت میں خط لکھا تھا کہ ایڈرینا میں ہر ایک کام اریتوس کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتی۔ پھر؟ اریتوس نے بےتابی سے پوچھا۔ پھر؟ تھیوڈورا نے مسکراتے ہوئے کہا، اب کی وہ تم پر بھی بھرسے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وفد سلطان محمد سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف مریامہ اور اس کے بیٹے کو لانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس طرح ماں بیٹا کسی خوف و خطر کے بغیر ترک سرحد پاس کر سکتے ہیں۔ کاش کارڈینل اس وفد کے ساتھ ہوتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے اور کیسر نے سلطان محمد کی کم سنی اور نا تجربے کاری کے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ کتنی بے بنیاد اور حقیقت سے کس قدر دور ہے۔ وہ جس وفد کے ساتھ ماں بیٹے کو قسطنطنیہ منگوانا چاہتے ہیں، اس وفد کو ایڈرینا میں رہنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان دارالحکومت میں یونانی جاسوسوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کی بو سونگھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف سرحدوں پر بھی بلکہ خانقاہوں پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم سینٹا میرینا سے یہاں منتقل ہو گئی ہو، اور نہ جانے اس وقت تک تمہارے ساتھ ورنہ کیا ہو چکا ہوتا۔ تھیوڈورا دیر تک اریتوس کا منہ حیرت سے تکتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آتا ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سچ ہے، اور پھر سر جھکا کر کہا، تو گویا یونانی وفد ناکام واپس لوٹ گیا۔ اسے ناکام ہی جانا تھا، اور ہمیں اس ناکامی کا ہرگز کوئی افسوس نہیں۔ اب تم سلطانہ مریامہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، وہ خط کہاں ہے؟ میرے کمرے میں؟ اریتوس کی آواز اچانک لرزنے لگی۔ تم نے یہ غلطی کیسے کی؟ کیسی غلطی؟ اول تو اس خط کو فوراً جلا دینا چاہیے تھا، اور اگر تم چاہتی تھی کہ میں بھی اسے دیکھ لوں تو وہ تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ہر وقت
تمہارے دل کے پاس، اور اگر وہ حد کسی کے ہاتھ لگ گیا تو کسی کو کیا معلوم؟ دشمن کو اس قدر بیوقوف سمجھنا دراصل ہماری اپنی بیوقوفی کا ثبوت ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچو کہ تم ایڈرینا میں جو کچھ کر رہی ہو، ایڈرینا کے حاکم اس سے بالکل ہی بے خبر ہے۔ کوئی نہ کوئی دشمن لازمی طور پر ہمارا تعاقب کر رہا ہے، اور تم اسے ہر وقت سائے کی طرح اپنے آگے پیچھے موجود تصور کرو۔ اب تو جب تک میں گھر واپس جا کر ہاتھ نہ دیکھ لوں، اس وقت تک مجھے چین ہی نہ آئے گا۔ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا۔ اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے چاروں طرف خوب غور سے دیکھ لینا۔ اگر مکان کے آس پاس کوئی مشکوک اور اجنبی چہرے دکھائی دیں تو فوراً راستہ بدل کر یونانی کتب خانے میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ میں وہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم میرے ساتھ گھر تک نہیں چلو گے؟ نہیں۔ تھیوڈورا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اریتوس اسے خطرے میں دیکھ کر اپنا دامن بچا رہا تھا۔ کارڈینل نے سچ لکھا تھا، ایک ممتاز فوجی عہدیدار اپنے مستقبل کو تاریک بنانے پر راضی نہیں ہوتا۔ اسے فوراً تاتار کا خیال آیا۔ اگر اریتوس کی جگہ اس نے تاتار کو اپنے اعتماد میں لیا ہوتا تو وہ آج اکیلی نہ رہتی، ہر خطرے میں تاتار اس کے ساتھ ہوتا۔ واقعی تاتار اریتوس سے کس قدر مختلف تھا۔ اریتوس تھیوڈورا کے چہرے پر موت کی سی سفیدی دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں نوابزادی۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کو خطرے میں ڈال کر پیچھے ہٹ رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں بھی آپ کے ساتھ گیا تو ہم دونوں کے گر جانے کا امکان ہے، اور ایڈرینا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو ہمیں بچا سکے۔ لیکن اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو یقین کیجئے اپنی امداد کے لیے آپ مجھے ہمیشہ تیار پائیں گی۔ اریتوس کا یہ بہانہ بھی معقول تھا۔ تھیوڈورا کی جان میں جان آئی۔ اریتوس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، آپ نے ابھی تک مجھے اپنا وہ خدمت گار نہیں دکھایا جو ترک فوج میں شامل ہو کر بڑے بڑے اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے سب سے زیادہ خطرہ آپ کے اسی تاتاری خدمت گار سے ہی محسوس ہوتا ہے۔ کم از کم میں اسے ایک نظر دیکھ تو لوں، تاکہ میری تسلی ہو جائے کہ اس کے نام اور اس کی شخصیت میں کس قدر اختلاف ہے۔ شاید میں اس اختلاف کی بنا پر اس کے متعلق کوئی ٹھوس رائے قائم کر سکوں۔ نہ جانے اس وقت تھیوڈورا کا دل تاتار کے لیے کیوں تڑپ رہا تھا۔ اریتوس اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تھیوڈورا کے پاس آ کر رک گیا، اس پر جھکا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہ جانے اس وقت آپ کیا سوچ رہی ہیں۔ یقین کیجئے ابھی تک ایڈرینا میں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو میری اجازت اور مرضی کے بغیر آپ کا نام بھی لے سکے۔ ہاں، میرے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کیفے گلکار میں اور بیٹھے، اور پھر آپ بے فکر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور جب اریتوس تھیوڈورا کو تھوڑی دیر کیفے گلکار میں بیٹھے رہنے کا مشورہ دے کر باہر نکلا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے گلی کے موڑ پر کسی اجنبی نے اسے غور سے دیکھا اور پھر مڑ کر تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ اجنبی گلی میں ایک درخت کی آڑ لے کر اریتوس کو دیکھ رہا تھا، اور جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو تاتار درخت کی آڑ سے ہٹ گیا۔ وہ اریتوس کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا اور بالکل پہچان چکا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس وقت جدید ترکی کی فوج کا روح رواں سمجھا جاتا تھا، جس کے بارے میں لوگ اسے بتاتے تھے، اور جدید ترک فوج نے مختصر سے وقت میں جس قدر انقلابی ترقی کی تھی اس میں سلطان محمد کے بعد اریتوس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ترک سلطان اور ترک فوج اسے ارمندوس کے نام سے جانتی تھی، جبکہ کارڈینل جولین، کیسر اور تھیوڈورا اسے اریتوس کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر آج سلطان کے کانوں تک یہ خبر پہنچا بھی دی جائے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں جدید ترک فوج کا نظم و نسق دیا گیا ہے وہ سلطان کا ارمندوس نہیں بلکہ کارڈینل جولین کا اریتوس ہے، اور وہ جدید ترک فوج کو سلطنت عثمانیہ کا محافظ نہیں بنا رہا بلکہ حقیقت میں اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے، تو سلطان اسے کسی صورت باور نہیں کرے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک اریتوس کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس ثبوت مہیا نہ کر لیا جائے جو سلطان کے نزدیک قابل قبول ہو، اس وقت تک اریتوس کو مکمل آزادی کے ساتھ منمانی کاروائیاں کرنے کی ڈھیل دی جائے۔ ہاں، وہ اپنے دل میں کہنے لگا، اریتوس کی سرگرمیوں پر اب مجھے اور بھی کڑی نظر رکھنی ضروری ہو گئی ہے۔ رہی تھیوڈورا تو اس کے ہونٹ خود بخود لرزنے لگے۔ وہ ایک گڑیا ہے۔
कार्डिनल जूलियन की गुड़िया, दोनों मिलकर एड्रीना से किसी माँ बेटे को कुस्तुनतुनिया पहुंचाना चाहते हैं। ये माँ कौन है और उसका बेटा कौन है, वो अपने दिमाग को कुरेदने लगा। आमतौर पर मसीही हजरत मसीह को जनाब मरियम को माँ बेटा कहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो एड्रीना से माँ बेटे के संगीन मुजस्मे कुस्तुनतुनिया में मुंतकिल करना चाहते हैं तो इसमें इतनी एहतियात और रजादारी की आखिर क्या जरूरत है? लाजमी तौर पर यह कोई और राज है, बहुत बड़ा राज। सोच सोच कर वो थक गया और उसने अपने जी में ये फैसला कर लिया कि वो किसी तहरीबी कार्रवाई के अमल में आने से पहले वो ये राज जरूर मालूम कर लेगा। तातार को मालूम था कि थियोडोरा अभी तक कैफे गुलकार में अकेली बैठी है। वो तो पूरे एक पहर से अरितोस की तलाश में यूनानी कुतुबखाने के चक्कर काट रहा था। इत्तेफाक से उसे अरितोस और थियोडोरा कहवाहाने में जाते हुए दिखाई दिए। अगर वो अरितोस का मुंह देख लेता तो शायद इतनी देर गुलकार के बाहर इंतजार न करता, लेकिन अब जबकि वो अरितोस को पहचान चुका था तो थियोडोरा से भी मिलना जरूरी हो गया था। क्या वो गुलकार के अंदर बेहबरी के आलम में दाखिल हो और अचानक थियोडोरा को वहां बैठे देखकर उसके करीब चला जाए? नहीं, ये तजवीज माकूल ना थी। थियोडोरा कब तक यहाँ बैठी रहेगी? आखिर वो उठेगी और लेकिन वो गुलकार से कहाँ जाएगी? मुमकिन है यूनानी कुतुबखाने में, मुमकिन है कि अपने घर। और आखिर वो गली के मोड़ पर खड़े होकर थियोडोरा का इंतजार करने लगा। थियोडोरा थोड़ी देर बाद सर झुकाए बाहर निकली। उसने गुलकार से निकलकर पहले दाहिनी गली का रुख किया और जो सीधी उसके घर जाती थी। तातार उसके पीछे पीछे जाना भी पसंद न करता था। अचानक उसे तीसरी गली का ख्याल आया जो थोड़ी दूर जाकर उसी गली से आ मिलती थी, जिसमें थियोडोरा सर झुकाए चली जा रही थी। ये ज्यादा बेहतर था कि वह थियोडोरा के सामने से गुजरे और फिर दोनों इत्तेफाक एक दूसरे को देखें। वो तेजी से कदम उठाता हुआ 7 वाली गली में मुड़ गया और तीसरे चौक पर जब वो दूसरी गली में मुड़ने लगा तो सामने से थियोडोरा चली आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। थियोडोरा मुस्कुराई और वो अपने महसूस अंदाज में झुक गया और साथ ही कहा, यह भी अजीब इत्तेफाक है। अगर मुझे मालूम होता कि आप ऐसी गलियों में नजर आ सकती हैं तो मैं सेंटा मैरिना की बजाय यहीं चक्कर लगाया करता। थियोडोरा को तातार के झुकने का ये अंदाज एक आंख न पाता था। उसे यूं मालूम होता था गोया वो उसके सामने झुककर उसका मुंह चुड़ाता है, मगर कम वक्त के झुकने का अंदाज खूब था। उसने क्या कहा था वो सोचने लगी, लेकिन तातार उसके करीब आ गया। वो कह रहा था, कई दिनों से आपको देखने के लिए तड़प रहा था। कई बार सेंटा मैरिना भी गया मगर आप कहीं भी नजर तो नहीं आती। वो अभी तक खामोशी से कुछ सोच रही थी। यहां तातार का मिल जाना इंतहाई गनीमत था। उसे देखते ही थियोडोरा के दिल पर छाए हुए तमाम अंदेशे दूर हो गए। तातार का साया ही तहफ्फुज और अमन का साया था। उसे क्यों न बता दिया जाए कि मैं सेंटा मैरिना से एड्रीना मुंतकिल हो गई हूं और वो सामने मेरा मकान है। आओ थोड़ी देर बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। आखिर वो भी तो अरितोसी की तरह तुर्क फौज में अफसर है, ऐसा अफसर जिसने सुल्तान से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। अगर वो मकान तक थियोडोरा के साथ चला गया तो जो खतरा उसके मकान के इर्द गिर्द मंडला रहा है वो मालूम हो जाएगा, और अगर उसे आज न बताया गया तो कल खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। फिर मुझे उसे अरितोस से भी तो मिलवाना है, उसे एतमाद में भी लेना है। तातार हैरत से थियोडोरा का मुंह तक रहा था। उसे घबरा कर कहा, मैं सेंटा मैरिना से शहर मुंतकिल हो गई हूँ। मेरा मकान यहाँ से बिल्कुल करीब है। अगर तुम्हें फुर्सत हो तो चलो थोड़ी देर बैठकर इत्मीनान से बातें करेंगे। इत्मीनान का लफ्ज उसके मुंह से इस तरह निकला था जैसे वो इसके लिए तरस रही है। तातार चलते चलते रुक गया। थियोडोरा भी रुक गई। उसे थियोडोरा के चेहरे पर नजरें गाड़ती। जोसफिया की थियोडोरा, और इसमें जमीन आसमान का फर्क था। अगर आज उसे जूलियन देखता तो पहचान भी न सकता था। तातार का जी चाहा उसे अपने मजबूत बाजू में भेज ले। वो उसे आज एक मासूम और हौसला बच्चे की तरह नजर आ रही थी जो बाजार की भीड़ भाड़ में अपने माँ बाप से जुदा होकर सड़क के एक किनारे पर राहगीरों का मुंह हसरत से तक रहा था। वो उसे उठा लेना चाहता था, उठाकर अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि काश वो थियोडोरा की जिंदगी को अमन और आफियत की नेमत से भर दे, इस इत्मीनान की नेमत से जिसके लिए वो तरस रही है। उसे आज पहली बार यूं महसूस हुआ जैसे जूलियन एक बेरहम जादूगर की तरह उसे अपने सहर के असर से बेहिस करके
اس لیے اپنا معمول بنا چکا ہے تاکہ اس سے دنیاوی فائدہ اٹھائے۔ کاش وہ اپنی محبت، اپنے اثار اور حلوس کے زور سے جولین کے سحر کا اثر زائل کر سکتا، اور جب وہ اپنی اصلی حالت پر آتی تو وہ اسے سمجھاتا کہ وہ زمانہ گیا جب کلیسا کے راہب اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس، لمبی لمبی داڑھی اور داڑھی سے کہیں زیادہ لمبی سلیب کے سائے میں تمہاری طرح کی بیوقوف لڑکیوں کو ہتھیار کی حیثیت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ایڈرینا ہے جسے توحید نے اپنے منور حصار میں لے رکھا ہے۔ یہاں وہ نوجوان قوم آباد ہے جو جادو کے ڈنڈوں پر نہیں بلکہ تلوار پر بھروسہ کرتی ہے، جسے قسطنطنیہ کو روم کی عظمت رفتہ محفوظ رکھنے سے قاصر ہے۔ اسے عورتوں کے حسن و شباب اور عشو و ناز سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ تم جو ابدی زندگی اپنی جان کی قربانی دے کر خریدنا چاہتی ہو، وہ تمہیں زندگی میں میسر آ سکتی ہے۔ آؤ میں تمہیں ابدی زندگی کی حقیقی شاہراہ کی طرف لے چلوں۔ تم خدا کے حضور جھک کر اس کی عظمت اور توحید کا سچے دل سے اقرار کرو، اور میں اس سے تمہاری نجات کے لیے عجز و الہا کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی تھیوڈورا کی نجات کا وقت بہت دور تھا، اور وقت کو وقت سے پہلے آواز دینا انسان کی ہمت سے بہت ہی بلند ہے۔ وہ ابھی تک تھیوڈورا کو تکے جا رہا تھا، اور تھیوڈورا بہت حیران تھی، اور وہ حیران تھی کہ وہ دونوں کیوں حیران ہیں۔ وہ کون تھے، کہاں تھے اور کیوں تھے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکے جا رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود اپنے محسوسات میں الجھ گیا ہے۔ اس نے تاریک خلا میں جیسے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کہا، نوابزادی، تھوڑے سے عرصے میں آپ کس قدر بدل گئی ہیں۔ میں نہیں بدلی تاتار، تھیوڈورا نے محسوس طور پر اپنی ٹھنڈی آنکھ ضبط کرتے ہوئے کہا، البتہ تم ضرور بدل گئے ہو، اور میرے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مرد ہمیشہ بدل جاتے ہیں اور انہیں بدلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔